الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی النبی المصطفیٰ ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرما رہا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ارشاد رب العزت ہے، اے حبیب ان سے کہہ دو جو عمل انجام دینا ہے انجام دیں، لیکن یہ ذہن میں عزیزان گرامی خیال رہے کہ جو عمل بھی ہم انجام دے رہے ہیں فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مؤمنین بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام۔ جب ہم عمل انجام دیں گے، عمل کو ہم نے انجام دے دیا، یہ ہستیاں دیکھ رہی ہیں، یہ شاہد ہیں ہمارے اعمال پر، تو پروردگار عالم آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ عنقریب تم کو پلٹایا جائے گا اس کی بارگاہ میں جو غیب اور آشکار کا جاننے والا ہے، اور جب اس کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو وہاں پر ہوگا کیا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو خبر دے گا کس چیز کے بارے میں؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے انجام دیا ہے۔ یہ پیغام سب کے لیے عام ہے، خصوصاً جوانوں کے لیے، کیونکہ ہمارا موضوع جوان ہے اور انہیں سے ہمارا زیادہ خطاب بھی ہے کہ جوان اور ہمارا معاشرہ، کہ جوان کو چاہیے کہ جو عمل بھی انجام دے رہا ہے تو یہ سوچے، یہ سمجھے، جیسے کہ کل عرض کیا تھا، پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، سوچنے کے بعد اچھی طرح فکر انسان کر لے اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائے اور پھر بات کہے، پھر وہ کام انجام دے۔ یہ ذہن میں رکھ کر کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، خصوصاً جوان، کہ جو فعل بھی انجام دے رہے ہیں تو کم از کم اتنا خیال رہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، والد نہیں دیکھ رہے، چچا نہیں دیکھ رہے، کوئی بزرگ نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن عقیدہ توحید تو ہمارا ہے نا کہ اللہ ہے، ہر جگہ ہے، حاضر و ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ دیکھیں، یہ عقیدہ توحید تو اتنا ہمارا پختہ اور اس پر یقین ہے کہ ہمیں ابھی بولنا نہیں آتا، ہم بولتے نہیں ہیں، لیکن ہماری ماں، ہمارا باپ ہماری ایک انگلی اٹھا کر 4 انگلیاں بند کروا کے کہتا ہے بیٹا کہو کہ اللہ ایک، یعنی ماں کی گود سے لے کر جو ہے ہم نے یہ درس سیکھا ہے، سب میں پہلے درس ملتا ہے بیٹا کہو اللہ ایک، یعنی والدین نے ہمارے بچپن ہی سے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ یقین ہے اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ایک سوال بہرحال اب میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ کہوں تو پھر یہ تنہائی میں گناہ کیوں؟ جوان میرے سوال کا جواب دیں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے
تو پھر یہ جو کھلونا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس سے ہم کیسے استفادہ کر رہے ہیں، کیسے ہم جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، خاموش ہے، رات کا اندھیرا ہے، لائٹیں بند ہیں، کوئی نہیں ہے، بستر پہ تنہا ہے، کمرے میں اکیلا ہے، ایک کھلونا ہاتھ میں ہے۔ اب جب یہ کھلونا ہاتھ میں ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہاں گیا ہمارا عقیدہ توحید؟ کوئی اگر آ جائے تو فوراً بند کر دیتے ہیں موبائل، لیکن ہمیں یہ نہیں کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق کہ جس نے ہمیں افضل مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ کم از کم انسان کو اتنی تو شرم آ جانی چاہیے۔ اے میرے جوانوں، اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، کم از کم اتنا عقیدہ توحید تو پختہ کر لینا کہ تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الیوم عمل ولا حساب، کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے۔ آج فقط عمل کرنا ہے، حساب نہیں ہے اس کا کچھ۔ لیکن وَإِنَّ غَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، لیکن کل جو ہے حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، جو فعل انجام دینا ہے ہم نے انجام دینا ہے۔ تو بہرحال عمل کو انجام دے، اور قرآن کی آیت ہمارے پاس موجود ہے، جو عمل بھی ہم انجام دے رہے ہیں، کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ صبح و شام آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ ذرہ برابر ذرہ کہا ہے پروردگار عالم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ زمانہ ہے، جب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ہم خود جو ہے وہ چیز کو جو وہ اپنی آنکھوں سے اگر مشاہدے نہیں کر سکتے، دوربین کے ذریعے جو پتہ چل جاتا ہے کتنے میکروب جو ہیں اس ٹائم جو ہے ذرات جو وہ موجود ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ پروردگارم ذرہ بر، اس لیے ایک شخص بدو شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں تازہ تازہ مسلمان ہوا ہوں، مجھے دین اسلام کی تعلیم دیجیے۔ تو پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کو دین اسلام کی ابتدائی چیزوں کی تعلیم دو۔ یہ عرب کو لے کر صحابی گیا اور جانے کے بعد انہی آیات کی تعلیم دی کہ دین اسلام فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہاں قرآن کی آیت ہے؟ پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے؟ جی پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، پیغمبر نے ہمیں بیان کیا ہے اللہ نے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ چلا گیا۔ اب جب وہ شخص چلا گیا تو یہ صحابی پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو چلا گیا، اب میں اپنی زبان حال میں کہہ رہا ہوں کہ عجب نہیں صحابی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ جس کو بھیجا تھا بہت بے صبرا تھا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا، فقط ہم نے یہ تعلیم دی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور وہ چلا گیا۔ اللہ کے حبیب نے کہا بس یہی تعلیم دی تھی؟ کہا ہاں، اور یہ کہا کہ قرآن کی آیت ہے؟ جی اللہ نے نازل کی ہے محمد مصطفیٰ پر؟ جی میں نے یہ کہا اور وہ چلا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب یہ فرماتے ہیں جاء رجل فقیہ، یہ شخص جو گیا ہے وہ فقیہ بن کر گیا ہے، یعنی اس نے ان دو آیات سے گویا کہ پورا دین اسلام سیکھ لیا کہ دین اسلام یعنی کیا، دین اسلام یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے جوان عزیز جو سن رہے ہیں اور یا جو بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے یا سنیں گے، فکر کریں، سوچ لیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر اس کو ہم اپنے زندگی میں اپنا لیں تو یقین جانیے ہم جتنے بھی افراد ہیں خصوصاً جوان کوئی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں اجر ملے گا، نیک کریں گے تو اچھا، برا کریں گے تو اس کی سزا، کیونکہ ماہ رمضان ہے، اللہ کا مہینہ ہے،
اور یہ اللہ کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی اس میں تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ جوان اس مہینے میں، کیونکہ اللہ کے ہم مہمان ہیں، اللہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کو پروردگار عالم نے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، تو اس مہینے کی جو بہار ہے، روایت کے مطابق امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار شہر رمضان ہے، ماہ رمضان ہے۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ عام دنوں میں آپ پورا قرآن ختم کیجیے، لیکن اس مہینے میں ایک آیت پڑھیے، پورے قرآن کا ثواب۔ اور جوان آپ کو کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے کہ کتنا کریم ہے پروردگار عالم کہ اس نے اس بابرکت مہینے میں ایک آیت اگر ہم پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وہو شاب مؤمن، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے در حالی کہ وہ جوان مومن ہو۔ اللہ اکبر، مومن جوان اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو مولا فرماتے ہیں اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو قرآن مخلوط ہو جاتا ہے اس کے گوشت اور پوشت میں، گوشت اور خون میں، اس کے قرآن مخلوط ہو جاتا ہے۔ یعنی جب قرآن کی جوان تلاوت کرے گا تو اب وہ قرآن کی آیات اس کے رگوں کی جو خون دوڑ رہا ہے رگوں میں، اس میں دوڑنا شروع کرے گا، اور جب اس خون دوڑے گا تو اس سے بنے گا انسان کا گوشت۔ جب انسان کا گوشت بنے گا تو اب ہر خون کا قطرہ، ہر گوشت کا حصہ یہی کہہ رہا ہوگا قرآن، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس جوان کو جو ہے وہ قرار دے گا نیک لوگوں کے دسترخوان پر، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قرار دے گا۔ تو افسوس اور کہنے کا مقام جو ہے وہ یہی ہے کہ میرے آج کے جوان کو موبائل کے لیے وقت مل جاتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ موبائل پر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، جو کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، فرضیات ہیں، سارا گیم ویم جتنے بھی سب فرضیات ہیں، دوستی یاری سب فرضیات ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مشکل وقت دیکھ لیں کتنے دوست کام آتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ساتھی کون ہے۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہ آپ کا عمل آپ کو کام آئے گا، یہ عمل آپ کو ساتھ دے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الفرصۃ تمر مر السحاب، مولا فرماتے ہیں کہ فرصت کے جو مواقع ہیں بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گڑ گڑاتے ہوئے بادل آئے اور ایک دم ختم، چلے گئے، اگر برسے تو برسے، نہیں برسے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اور بعد آپ نے بہرحال اکثر جو ہے وہ دیکھا ہوگا بادل جو ہیں، ہمارے مشہور اردو میں محاورہ بھی ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، آئے گڑ گڑاتے اور چلے گئے، ختم نہیں، ختم۔ مولا فرماتے ہیں یہی فرصت جو آپ کو ملی ہے، یہ فرصت جو ہے اس کو غنیمت جانو، ورنہ بادلوں کی طرح گزر جائیں گے۔ فانتہزوا فرص الخیر، نیکیوں کی فرصت کو مولا فرماتے ہیں کہ غنیمت جان لو۔ اب کیا کریں؟ پھر روایت موجود ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس میں مشغول رہیں؟ یقیناً ہمیں اس کام میں مشغول رہنا چاہیے کہ کل جس کا ہم جواب دے سکیں۔ مولا فرماتے ہیں کن مشغولاً، ہو جاؤ تم مشغول، بما، اس چیز میں کہ انتا انہو مسئول، کہ تم سے اس چیز کے بارے میں، اس مشغولیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اختیار آپ کے پاس ہے،
اپنے آپ کو کیسا مشغول رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اچھا مشغول رکھیں گے، سبحان اللہ، کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر اپنے آپ کو آپ نے ایسے کاموں میں مشغول رکھا جس میں رضایت پروردگار عالم شامل حال نہیں ہے، تو کل کیا ہوگا؟ کل اس کا جواب دینا ہے، اور پھر جو عقاب پروردگار عالم ہے اس کو بھگتنا ہوگا۔ تو بس آج کا پیغام ہمارے جوانوں کے لیے یہ ہے کہ جو کام بھی انجام دے رہے ہیں، جو عمل بھی انجام دے رہے ہیں، ذہن میں رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں۔ اب جو کام کرنا ہے کریے، اور جو فرصت ملی ہے اس فرصت سے اچھا استفادہ کریں۔ خدا سے دعا ہے، آج شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین اور مومنات، علماء کرام، مراج اعظم، شہداء ملت جعفریہ اور بند حقیر کے بڑے بھائی اور والدین کو یاد رکھتے ہوئے سبب الفاتحہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔